اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شاہ محمد جی، شاہ محمد جی ہیں واللہ، 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 شاہ محمد جی، شاہ محمد۔ ناممکن کو ممکن کریں، ناممکن کو ممکن کریں، ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، ناممکن کو ممکن کریں، بغیر پانی کے مریض کو خدا کی قسم زندہ رکھیں، ناممکن کو ممکن کریں، شاہ محمد جی، شاہ محمد جی ہیں واللہ، شاہ محمد جی، شاہ محمد جی ہیں واللہ، شاہ۔ میرا دین و دھرم، میرا دین و دھرم، میرا دین و دھرم، انشاءاللہ تیرا دین و دھرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ محمد جی، شاہ محمد جی ہیں واللہ، شاہ محمد جی، شاہ محمد جی ہیں واللہ، شاہ محمد جی، شاہ محمد جی۔ خدا مالک جہانا دا او دی شاہی جہانا تے، خدا مالک جہانا دا او دی شاہی جہانا تے، خدا تو بعد نے حاکم محمد شاہ محمد جی، خدا تو بعد نے حاکم محمد شاہ۔ کسی بھائی پہ کرم کا تقاضا آیا، آقا جی نے حجابات اٹھائے، کہا خدا کے بعد کہا اگر سب کچھ کسی کے ہاتھ میں ہے، فرمایا میرے ہاتھ میں ہے۔ شاہ خدا تو بعد نے حاکم محمد شاہ محمد کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو چیف جسٹس خدا کی قسم بحال نہیں ہو سکتا، سلسلے کی سفارش نے اس کو بحال کیا۔ شاہ محمد خدا تو بعد نے حاکم محمد شاہ
محمد خدا کی کرم نواز شریف مر جاتا، سلسلے کی سفارش، بادشاہ آ کے اس کو اٹھا کے مکے لے گئے. شاہ محمد جی خدا تو بعد نے حاکم محمد شاہ محمد جی، خدا تو بعد نے حاکم. یار حق سے محبت کرو، کبھی کس کو برا نہیں کہنا. جو نبی پہ جھوٹ مارے اس نے جہنم میں جگہ بنائی. نبی کریم ضیاء الحق سے محبت کرتے تھے. خدا کی قسم لوگوں کی باتوں پہ نہ جائے، میں نبی پہ جھوٹ نہیں بولتا. حضرت محمد نے تمہارے اہل طریقت کوئی بھی اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ضیاء کو تہجد پڑھتے دکھایا، کہا دیکھو ضیاء تہجد پڑھ رہا. اور عورتوں کے معاملے میں بھی اس کو احتیاط تھی، لیکن تھوڑا ڈرتا تھا، لیکن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگتا. خبردار اس کا برا نہ کہنا، جس کا نام نبی کے منہ پہ آ جائے، زبان پہ آ جائے. اور نبی پہ جھوٹ بولوں گا تو اپنی جگہ جہنم بناؤں گا. اور شیعوں کو بولو کہ سب کچھ تمہارا مذہب دوسروں کا سب چلتا ہے دنیا میں، لیکن جن کا نام حضرت محمد کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آ جائے، قرآن میں ان کے لیے آیتیں ہوتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے متعلق امام باڑے توڑ دو، ان کو گالیاں، ان کو بری چیزیں نہ سکھاؤ. اللہ نے مسجد نے بنائی، نبی کریم مسجد میں فیصلے کرتے تھے. امام باڑوں نے تمہارا ستیہ ناش کیا، تم نے تفرقہ ڈالا امت محمد میں، اور نبی علیہ السلام کے خلاف تم نے طریقے اختیار کیے. نبی سے زیادہ مصیبت کسی نے نہیں اٹھائی، نبی سے زیادہ کسی کا غم نہیں ہونا چاہیے. کیا ان کی وقت ماتم ہوا، یہ چیزیں ہوئیں، یہ زنجیریں چلیں، ان کے طریقے سے نکلو گے، خدا کی قسم ان کی تربیت پہ نہیں چلو گے، تعزیے نکالو کچھ نہ، تمہارا ستیہ ناش ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا اگر تم کو توبہ نصیب نہیں. میں دعا کرتا ہوں شیعوں کو توبہ نصیب ہو. ابو بکر سے محبت کریں، عمر سے محبت کریں، عثمان سے محبت کریں، حضرت عائشہ سے محبت کریں، اور معاویہ سے محبت کریں. ان لوگوں کو گالیاں نہ دیں، ان کا نام نبی کی زبان پہ آیا، ان کے واسطے قرآن اترا، ان کو بولا ایسا مت کرو. مذہب وہاں ہوتا ہے جہاں نبی کی بات نہ ہو یا قرآن کی آیت نہ ہو. جہاں قرآن آ جائے، نبی علیہ السلام کی بات آ جائے، تو وہاں تم کوئی چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. ورنہ تم نے امام باڑے بنا کے دیکھ لیا کتنی برکتیں ہوئی ہیں، خدا کا عذاب تم پہ نازل ہوتا رہتا ہے. اور زیادہ ہوگا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے اور قرآن اترتا تھا، آپ ان کا نام لے کے محبت کرتے تھے، اگر ان کو تم نے گالیاں دی، گالیاں دلوائیں، اور امام باڑے نہ چھوڑے، اور فتنے کی اذان نہ چھوڑی، اشہد ان ولی اللہ، ایسے فتنہ کرنا اور لوگوں میں تفرقہ ڈالنا. نبی کریم فرماتے اللہ مشکک من شک علی امتی، اے اللہ اس کو مشقت مصیبت میں ڈال جو میری امت کو مصیبت میں ڈالے. تم نے حکومت کو مصیبت میں ڈالا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، اور مصیبتیں کی اضافہ ہوں گی اگر تم نے توبہ نہ کیا، نبی کی مخالفت نہ چھوڑی اور طریقہ محمد اختیار نہ کیا. اس چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ یہ مصیبتیں تم پہ آنے زیادہ ہوں گی. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان شیعوں کو ہدایت دے کہ جن سے محبت رسول اللہ کرتے ہیں ان سے محبت کریں، ورنہ خدا ان کے ساتھ انصاف کرے. محمد جی، شاہ محمد جی ہے واللہ، شاہ محمد جی. حضرت عائشہ کے لیے 2 رکوع قرآن میں اترے، 2 رکوع، اتنے زبردست باتیں ہیں. پھر حضرت عائشہ کو برا کہتے ہیں. تیسرا حصہ دین کا حضرت عائشہ سے آیا ہے، ام المومنین ہیں، ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. میں ان سے اختلاف کسی سے نہیں کرتا ہوں، میں اختلاف اس سے کرتا ہوں، اس کا دشمن ہوتا ہوں کہ جس چیز سے نبی محبت کریں تو ان چیز سے محبت کرنی چاہیے اندھا ہو کے، ان کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے. ابو بکر سے یہ ہوا تھا، حضرت عمر سے یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا. جب نبی کو وہ قبول ہے، ہم کو قبول ہیں.
نبی کے معاملے میں دخل دے کے شیطان نے ان کو سکھایا، ان کے دلوں میں یہ ڈالا، امام حسین کی آڑ میں دوسری چیزیں ڈالیں، اور جن سے نبی پیار محبت کرتے تھے ان کا نام لیتے تھے، قرآن اترتا تھا، ان کو امام باڑوں میں گالیاں دینی اور امام باڑے میں وہ باتیں کرنی، اور ایسا طریقہ کرنا 99% علماء اور اولیاء 1% 99 اس متاع سے جو وقتی طور سے اتفاقاً ہوا تھا، نبی کریم کے وقت اتفاقاً ہوا تھا، 99% علماء اور اولیاء اس کے خلاف ہے۔ ایک دوسرے کی عورتوں کو استعمال کرنا، بیٹیوں بہنوں کو استعمال کرنا جائے، ایسا ظلم، ایسی بدکاری بند کرنی چاہیے، نبی کریم کی بات ماننی چاہیے۔ آپ نے کہا کسی چیز میں اختلاف ہو، اتبعوا السواد العظم، اکثریت جدھر ہو ادھر کی بات مانو۔ جب انہوں نے کہہ دیا ان کو اکثریت کی بات ماننی چاہیے کہ 99% علماء اور اولیاء اس کے خلاف ہیں، یہ پھر ایسا کرتے ہیں اور نبی کی مخالفت کرتے ہیں، تعزیے نکالتے ہیں، زنجیریں مارتے ہیں۔ اگر مرنا ہے تو جہاد میں جا کے مرو۔ نبی کریم رحمت للعالمین نے یہ چیزیں نہیں سکھائی، جوانوں کو برباد کیا، ان کو لہو لہان کیا، ان کے عقیدے خراب کیے۔ تجھے شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہی مسئلہ ہے کہ نبی کریم کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اپنی زبان سے یا قرآن میں آ جائے، اس کو سوچنا نہیں ہے، اندھا ہو کے چلنا ہے۔ قرآن نے مذمت کی شاعروں کی، نبی کریم نے مذمت کی شاعروں کی، اور کہا یہ جو بولتے ہیں کرتے نہیں ہیں، اور ان کے پیچھے سرکش چلتے ہیں۔ کوئی بھی شاعر ہو، اقبال وغیرہ یا غالب کوئی بھی ہو، ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کی شہرت نہ کریں۔ اگر شاعری نقص کی وجہ سے کچھ مذمت ہوئے، سخت نقص ہیں، تو نبی نقص کی وجہ سے پھر بھی کوئی بیٹھ کے درود پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن میں گھنٹہ لگاتا ہے اور درود میں 1 گھنٹہ لگاتا ہے، تو اس میں جو برکتیں ہوں گی شاعری میں گھنٹہ لگائے وہ ہوں گی؟ کوئی نہیں، وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں نبی کریم کا ذکر ہے، ان کی صفت ہے، خدا نبی پہ درود پڑھتا ہے۔ اور قرآن کے متعلق خدا نے کہا جو اس کو پڑھتا ہے دعا نہیں مانگتا، دعاؤں سے زیادہ دیتا ہوں، تو اس کو چھوڑ کے شاعری کو ترجیح دینی۔ اور جس اقبال ظالم نے اور جس غالب ظالم نے قرآن کی توہین کی، مسجد کی توہین کی، خدا کی توہین کی، پھر تصنع سے وہ بنتے ہیں اولیاء اللہ اور اپنے کو بناتے ہیں تخیل سے کہ ہم خدا تعالیٰ کے معاملے میں اہل حال ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا کی قسم، غالب نے نہیں کہا مسجد میں گندگی دے کے کہ خدا کا بھی خانہ خراب ہے، کیا اس کا ظالم کا ایمان رہا سے کافر نہیں ہو گیا ہوگا؟ پتہ توبہ کر کے مرا نہیں مرا، مردوں کو برا کہنا آقا جی نے منع کیا ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے پا لیا ہے۔ اقبال نے قرآن کی توہین کی، جبریل کی توہین کی، اور مذاق اڑایا قرآن کی آیتوں کا اور جبریل کا۔ یہ علماء دوگلے چلتے ہیں، حکومت کو لوگوں کو راضی کرتے ہیں۔ پھر اقبال کے حوالے سے شاعروں کے حوالے اس نے کہا، کیا اس نے کہا کون ہوتا دیکھا جائے جو قرآن کی توہین کرے، جبریل کی توہین کرے، جن کی تعریف خدا کریں، حضرت محمد ان سے محبت کریں؟ بتاؤ ان میں ایمان تھا نہیں تھا؟ اگر توبہ کریں تو کر کے مریں تو اچھا ہے، خدا شرک کے سوا بخش دیتا ہے۔ لیکن تم کو اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو نبی کا طریقہ، نبی کی محبت کا خیال کرنا ہے۔ وہ کہاں محبت کرتے ہیں، کہاں نہیں کرتے۔ اتنا جھوٹ بولا کہ محمد سے وفات نے دھوکہ کیا۔ اقبال نے ساری عمر شاعری کی، اولیاء اللہ کا جیسے نقل اتاری کہ دامن زردان چاک یا میرا دامن چاک، اتنی بکواس کر کے ایمان والا رہ سکتا ہے؟ نبی کریم خدا کو سجدہ کرتے تھے، خدا سے ڈرتے تھے، کہتے تھے سورت ہود عورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال تھے، کسی نے دیکھا کہ آقا جی سفید بال ہیں، کہا سورت ہود اور خوات ہیں، اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کیا ہے۔ اور یہ مذاق کرتا پھرتا ہے، اولیاء اللہ کی تشبیہ کرتا ہے، تخیل سے آدمی اولیاء۔ خبردار اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی، بڑا شاعر اور چھوٹا شاعر جو شاعری میں زندگی وقف کرے، سمجھو اس نے محمد مصطفیٰ سے ضد کی، اپنی ضد پوری کی، اس نے نہ مسلمان سمجھے نہ کافر سمجھے، اس کو اللہ کے حوالے کریں۔ توبہ کیا نہیں کہ تو اللہ کے حوالے کہ تم نبی سے رابطہ یا محبت چاہتے ہو، تم کو ان کی طرف نہیں جانا چاہیے، ان کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو اس طرف راغب نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر ہی راغب کریں جدھر راغب حضرت محمد مصطفیٰ کرتے ہیں۔